بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو۔ ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں اور سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ پیارے دوستو، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ محترمہ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالے چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ آپ جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگوں جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورا سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کے مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے-برکتی، کچھ اچانک آنے والی حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جاتی ہے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنا مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں، ڈاکٹر کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پیسے اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نظر بد سے کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ محترمہ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں کالے چنوں کے بارے میں بتاؤں۔ کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں۔ 1 پاؤ چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ چنوں کو لینے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو پاس رکھ لینا ہے۔ اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے
3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پڑھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ یہ سب سے طاقت ترین سورہ ہے، تو آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ پھر چنوں کو ابال کر آپ تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔